حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم انبیاء کرام علیہم السلام جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث پاک میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ارشاد فرما رہی ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے بتایا اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ تو یہ آپ کا آگے روایت کو بیان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض نہیں تھی۔ اللہ تعالی آپ کو ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب العلل، اس کی حدیث نمبر یہ 30 ہے۔ کتاب العلل حدیث نمبر 30۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے باغ فدق کا مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك يا نور الله، وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ، نويت سنة الاعتكاف۔ نویت سنت والاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہ بندے میری ذات پاک دے تے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہندے اتے 10 مرتبہ رحمتہ نازل فرمے سے۔ اللہ تعالیٰ پاکم اتاکم ہر مسلمان کو مکی مدنی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے اتے کثرت نال زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھنا دی توفیق عطا فرماوے۔ قرآن پاک ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمائے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ فرمایا جڑا فے والا مال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو شہر والے کو دیوے، او مال اللہ تعالیٰ دے اور اللہ تعالیٰ دے رسول دے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار دے، یتیم دے، مسکین دے اور مسافر دے۔ پارہ 28 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 7 وچ اللہ پاک نے ہی مال دے بارے ارشاد فرمایا، یعنی کیا مال؟ آج دے جڑا اپنا موضوع ہے، آج دے جڑا اپنا بیان ہے، وہ ہے مسئلہ باغ فدق، کہ باغ فدق کیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے دیتا ہے یا کونا دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ خس گدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے خس گدا۔ تو یہ ایک غلط الزام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک ہے۔
آج انشاءاللہ عز و جل ہوں دی وضاحت دے ہوتے کچھ چیزاں بیان کرے سوں اللہ تبارک و تعالی حق سچ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہوندے مال غنیمت، ایک ہوندے مال فیض۔ مال غنیمت وہ ہوندے جڑا انسان کافر نال وقت جنگ کرے دے، جنگ دے بعد جڑا مال انسان کو حاصل تھی دے وہ ہوندے مال غنیمت۔ دوجا مال ہوندے مال فیض، وہ مال کہ جڑا جنگ نال حاصل نہ تھی وے، کافر لوگ ڈر تے مغلوب تھی تے آپے دے دے وے، بغیر جنگ دے جڑا مال حاصل تھی وے وہ مال کو آخر مال فیض۔ اور مال فیض کا حکم یہ ہے کہ مال فیض جڑا وہ عام مسلمانے واسطے ہے، غریبے واسطے، مسکینے واسطے، یتیمے واسطے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتھا جتھا کو خرچ فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہوں مال کو اتنی خرچ فرمائے۔ مثلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مال کو کتنا خرچ کریں دے ہیں، وہ مال آیا کتوں ہاں، وہ مال خیبر دے جڑے یہودی ہیں مسلمان، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں نال جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈر کے خوف زدہ تھی۔ انہیں کیسی خیبر دے سارے کچھ باغات ہیں، اے تساں کھن گنو، خیبر دے باغات ہیں، کھجور ہیں یا کچھ بیا زمین ہیں، کچھ چیز ہیں، اے تساں کھن گنو، اساں نال جنگ نہ کرو۔ تو اے اوہ مال ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مالے کو کتنا خرچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی باغ خدق کی آمدنی کو اپنے اندے خرچ کرے ہیں، اپنے اہل و عیال گھر والے دوتے خرچ کرے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دوتے خرچ کرے ہیں، ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہیں بیویاں ہیں انہیں دوتے خرچ کرے ہیں، تمام بنی ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار انہیں دوتے خرچ کرے ہیں، مہمان جڑے آندے ہیں ہوں مال دے وچ انہیں دی خدمت کرے ہیں، بادشاہ جڑے آندے ہیں ہوں مال دے وچ انہیں دی خدمت کرے ہیں، سفیر جڑے ہوندے ایک ملک دا بے ملک وچ کھڑا ہوندے، اگر وہ بیڈے ملک دے سفیر آندے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں مال دے نال انہیں دی خدمت کرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہی مال دے نال یتیمے کو دینے ہیں، غریبے کو دینے ہیں، مسکینے کو دینے ہیں، بغیر شادی شدہ جڑے لوگ ہونے ہیں ہی مال نال انہیں دے شادیاں کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنگ دے سامان ہی مال نال کینے ہیں، گھوڑے کینے ہے، تلواراں کینے ہے، زیرہ کینے ہے، اٹھ کینے ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے صحابہ کرام علیہ رضوان پڑھتے ہیں اصحاب صفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے طالب علم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت ہے اصحاب صفہ جڑے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں دا خرچہ بھی تھوڑ دے دیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلیا اے مال ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیتا، عبادت میں پروپیگنڈا بڑھایا گئے، افتراء بندھا گئے حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتے، بہرحال یہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مال کو انہیں جائز ہوتے خرچ کرنے ہیں، والحضرت ابو بکر صدیق سے نہ دور آ گیا، ابو بکر صدیق سے انہیں ہی مال کو اتنی خرچ کیتا اے جڑے چیزاں میں تو دس لیں، والعمر فاروق سے نہ دور آ گیا انہیں بھی اتنی خرچ کیتا، والحضرت عثمان غنی سے نہ دور آ گیا انہیں بھی انہیں جائز خرچ کیتا، والحضرت علی المرتضیٰ سے نہ دور آ گیا آپ نے بھی ہی جالو کے خرچ کیتا جنہیں حضرت ابو بکر صدیق خرچ کرے رہے۔ سبحان اللہ۔ والحضرت امام حسن دے ہاتھے چاہے آپ بھی ہی خرچ کرے رہے گے جنہیں ابو بکر صدیق خرچ کرے رہے۔ سبحان اللہ۔ والحضرت امام حسین دے ہاتھے چاہے
آپ نے بھی ایویں خرچ کیتے. امام زین العابدین دے ہاتھ وچ ہے آپ ایویں خرچ کیتے نے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ اے مال زید بن حسن بن علی والحسن بن حسن دے تصرف وچ آیا. انہیں ایویں خرچ کیتا. اور بعد یہ جڑا مال ہے مروان بن حاکم مروان تے مروان دے جڑے ہن عہدیدار اے مال وال ملیا انہیں کیا کیتا ہی مال کو اپنی جاگیر بڑھا گیا. سبحان اللہ. قبضہ کر لیا اور انہیں تو دور ہی ختم کیا. دور آ گیا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ دا. سبحان اللہ. اور انہیں ہی مال کو اپنے تصرف میں کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اساں ہی مال کو اپنی جاگیر نہ سے بڑھا سکتے جہے کو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں بھی ملکیت دیتا ہی کونی. بے شک. سبحان اللہ. یہ نہیں مال ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا جتنا خرچ کیتے لہذا میں بھی اتنی خرچ کرے سا. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوں مال کو اپنے تصرف وچ کیتا ول جڑے ہوں وقت سید ہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد دے وچوں انہیں دے قبضے چ لے لیتا کہ بھی تساں ہی مال دے حقدار ہو یعنی تولیت ہی دی جڑی ملکیت ہے وہ اساں کو دے دے پیوں تساں ہی کو ہوں طرح تے تقسیم کرو جویں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی اے تقسیم کرے رہے لہذا تساں ہی مال فتح کو تقسیم کرو. وہ اصل جی مال مالک نہ ہیں اے انہیں دی ملکیت نہ ہا صرف کیا جی میں اکبر بھائی دی ذمہ داری ہے بابا اے مسجد ہے یہ کو چلاون دی ذمہ داری دے دی ہے اکبر بھائی دی مسجد دا مالک کون ٹھیک ہے نا. ہی طرح دے وہ جڑے پیسے ہوندے ہیں آمدنی ہوندی ہے انہیں دا انہیں کو تولیت لے لیتی کی ولایت لے لیتی کی بھی اے تواڈے قبضے جے تواڈے اختیار جے جویں جویں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرے رہے ہیں تسیں ہی مال کو اوے تقسیم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی اپا کو صحیح طرح دے مسئلہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. اہل تشیع لوگ آکھتے ہیں کہ باغ جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتا گیا. اہل سنت جماعت آکھدوں کہ باغ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دیتا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا کرنا. کیویں مشکات شریف صفحہ نمبر 356 حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے مروان کو بنی مروان کو جمع کیتا اور انہیں کو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑا باغ فتح موجود ہا کھجورے دا باغ ہا جہاں آمدنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال دے ہوتے بنی ہاشم دے ہوتے اور مجرد مرد عورت یعنی جہاں دی شادی نہ تھیال ہوندی انہیں کی شادی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال کو تقسیم کرے دیں. سبحان اللہ. فرمایا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے باغ تساں میں کو دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیتا اور زندگی بھر وہ باغ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ ملا. یعنی حضرت بی بی فاطمہ نے منگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انکار فرما دیا. فرمایا یہ مالک ہے جہے جہے دے بارے اللہ تعالی نے حکم دیتے یہ مال ہونے کو مل سے تہاڈا ہی دے وچ جڑا حصہ ہے وہ تو اپنا دے سا رہندا باقی جہے دا حق ہے یہ مال ہونے کو تھی مل سے رہا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال تھی گیا والجلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بڑے تے اے مال آپ دے ہاتھ چایا تو ابو بکر صدیق سینے میں ایک اوے خرچ کیتا جویں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیتا. سبحان اللہ. اور بعد دے وچ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال تھی گیا اور عمر فاروق سے نے ہاتھ کھچایا انہیں بھی کوئی میں خرچ کیتا جنہیں حضرت ابو بکر صدیق سے نے خرچ کیتا. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مال غصب نہیں کیتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی نہیں دیتا نا. تو فرمایا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سے نے فرمایا میں اتنی تقسیم کرے تھا میری کیا جرات تھی سکتی ہے جو اس مال میں بے خیلی ملکیت دے دے گا. لہذا ما افا اللہ علی رسولہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جڑا مال خیر سب کو عطا کیتے ہیں وہ اللہ تعالی دا ہے اللہ تعالی دا رسول دا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار ہے یتیم ہے مسکین ہے غریب ہے جے جے دا حق ہے یہ بار انہیں پتا کیتا. سبحان اللہ. اور اہل تشہیر کی کتاب ہے انہوں نے ہے شرح ابن الحدید نہج البلاغہ کی شرح ہے. نہج البلاغہ یہ حضرت علی سی کی کتاب لکھی ہوئی حضرت علی سی دا خطبہ ہے جڑے آپ بیان فرمانے ہیں والہم کتاب کی شرح کی ہے علامہ ابن الحدید نے. وہ فرمانے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فلک طلب فرمایا منگیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ دوتے قربان ہوئے میرے نزدیک تو صادقات امینہ ہو سچیاں ہو نیک ہو پاکیزہ ہو سیدہ طیبہ طاہرہ ہو. سبحان اللہ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ واسطے باغ فدق کی کوئی وصیت کی ہے تو دے جو میں تسلیم کرنا باغ تارے حوالے کر دے. سبحان اللہ. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق کے معاملے میرے واسطے کوئی وصیت ہی نہیں کی. ہن جب بی بی آپ فرمانی پی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو دیتے ہی کوئی وصیت ہی کوئی نہیں کیتی تو ہی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے مال طلب کیتا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. فرمایا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر آپ بے شک منگے ہوئے تھوڑا مطالبہ کرنا حق کے بندہ مانگ سکتے اقرار کر سکتے لیکن عرض یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الانبیاء بے شک انبیاء کرام علیہ السلام ما ترکنا صدقاتن وہ جیڑی چیز ہی چھوڑتے ہوئے تو صدقہ ہوندی ہے منہ وچ وراثت وغیرہ کوئی چیز ہی نہیں ہوندی. تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہن کچھ روایتیں یہ ہن پیش کرے سوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھوں کی وراثت پیچھوں کی مال چھوڑیا ہے یا کو نہ چھوڑیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھوں کوئی مال ہی نہ چھوڑیا. ایک روایت ہم دے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیم غریب مال تقسیم فرمانے پہ ہاں انہیں نماز کا ٹائم تھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائی نماز اثر ادا فرماتے اور فوراً اپنے گھر تشریف لیں گے. گھر وانتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی کوئی چیز رکھی ہوا چار او چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی راہ وچ خیرات کر دیتا. سبحان اللہ. پوچھا گیا سونا اتنا جلدی فرمایا کہ ہاں میرے گھر دے وچ کوئی چیز رہ گئی ہے یہ نبی دی شان دے خلاف ہے کہ مودے گھر سونا یا چاندی کوئی شے پی ہوئے تو دی وفات تھی وجہ. فرمایا نہ یہ ساری شان دے خلاف ہے میرے کو جیوے یاد ہے او گان تے میں خرچ کر دیتا. سبحان اللہ. پر ایک روایت چندے حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشیاء لکھیاں فرمایا اے اللہ تعالیٰ کی راہ خرچ کر دیجو. وہ کم کار کی وجہ نہ خرچ کر سکیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خرچ کیتے ہم نے عرض کی کو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چاہتے وہ اشیاء خرچ کر دیتیاں. وہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ دا ہی حال ایک ملے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی دے قبضے دے وچ کچھ اشرفیاں ہوئے سونا ہوئے اے انہیں دی شان نبوت دے خلاف ہے لہذا انہیں کو خرچ کرنے والے بہتر ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی وراثت ہوئے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لینا ہے فرمایا جیڑی تھوڑی جی شے پی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خرچ کر دی.
ہی طرح یہ بھی سوال پیدا تھی سکتا ہے کہ بھی بینے دی جڑی اولاد ہوندی ہے انہیں کو تو وراثت ملتی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہی تو انہیں کو تو وراثت ملنی چاہیے نا. اور قرآن پاک کی ہم دے وارثہ سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام جڑے وہ داؤد علیہ السلام دے وارث ہیں، لہذا اگر سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام دے وارث تھی سکتے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تو وارث تھی سکتے ہیں. تو فرمایا کچھ چیزاں ایچا ہوندی ہیں جتھاں اللہ دے نبی مستثنا ہوندے ہیں. اتنا میں فرمایا گیا نا وارثہ سلیمان داؤد کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام دے وارث ہیں. یہ مال دے وچ وارث نہ ہیں، جائیداد وچ وارث نہ ہیں، کیا دے وچ وارث ہیں؟ فرمایا اے وارث ہیں نبوت دے وچ، سبحان اللہ، کتاب دے وچ، علم دے وچ وارث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد جڑی اے وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مال جائیداد کچھ ہے ہی کون جے وارث بنے. فرمایا امام جعفر صادق فرماتے ہیں اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وارث ہوں، لیکن وارث کیا دے وچ ہوں؟ فرمایا اساں کتاب دے وچ تے علم دے وچ وارث. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی سبحان اللہ. تو ہی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جڑی وراثت کا مسئلہ اے بھی میں ہے جی میں قرآن پاک کے چاہتے کہ تساں 2 نکاح کر سکدو، 3 نکاح کر سکدو، 4 نکاح کر سکدو. ایک ہے واسطے حکم ہے تساں اساں واسطے، لیکن اللہ دے نبی واسطے حکم کو نہیں. کیوں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، آپ نے واسطے 11 دی اجازت کو نہیں. تو فرمایا ہی طرح تاری اساری جڑی جائیداد بچ سے اساری اولاد کو مل سے، لیکن اللہ دے نبی ہوئے تو کچھ چھوڑے دے کو نہیں. اگر کچھ چھوڑے نہیں صحیح تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ما ترکناہ صدقاتن، اساں جیڑی بھی چیز چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ صدقہ ہوندی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی طرح جی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا کیا کہ میں میراث طلب کرا، ہی طرح ازواج مطہرات کو خیال آیا 11 بیویاں ہنیا کہ اسیں ونیو تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال تھی کہ حصہ کینو. انہیں مشورہ کیتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے دوں وانی تے عمر تھے سن جیٹا وہ تیار تھے. گال بات تھی حضرت عائشہ صدیقہ تشریف دینا آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو کو حدیث یاد کو نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دا نبی جیڑی شے چھوڑ دے وہ صدقہ ہوندے کوئی میراث کو نہیں ہوندی رہی. سارے بیویاں اٹھی چپ کر گیا. تو ساتھ ظاہر ہے جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں کو پتہ لگتا ہے رہ گیا وہ تھی خاموش تھی نہ رہ گیا. تو ایک اور بعد دائیں بتنگر بڑھا لی تو نے غلط گال بڑھا لی تو نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ دروازے تے کھڑیا رہ گیا. دھوپ ہے ورنہ ابو بکر صدیق سی باہر تشریف گھن ہے پر انہیں معاذ اللہ چاٹا مارے انہیں دا بوچھن رہے پیا تو انہیں کوئی گھسیٹے انہیں یہ پیچھے گالیاں سمجھ آتے ہیں غلط گالیاں. حالانکہ ابو بکر صدیق اگر معاذ اللہ ایسے مومن ہے تو جب وفات تھی دی پیے ہی دی ابو بکر صدیق سے وفات تھی دی پیے فرمایا میرے جنازے کو تو چاہتے بنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار مبارک دے وارو تھی تو عرض کری جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوئے تو تمہارے غلام کو اندر داخل کر دوں، اجازت نہ ہو تو جنت البقیع دفن کروں. فرمایا یہ آخر کی دیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار دے وچ آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست نال ملا دو. یاریاں کھول گیا آپ اندر دفن کیتا گیا. سبحان اللہ. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں فاطمہ کو ستایا ہوں میں کو ستایا، جہاں فاطمہ کو تکلیف دیتی ہوں میں کو تکلیف دیتی. اگر ابو بکر صدیق معاذ اللہ تکلیف دیتی کھڑا تو وہ دروازہ کی کھلتا. تو فرمایا غلط گالیاں بعد بنایا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جہن تربیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیتی ہوئے جہن بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق دنیا جی میرے نال ہے آخرت جی میرے نال ہے فرمایا جنت جی میرے نال. سبحان اللہ. جہن دے بارے اتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہن میں رشتے کیتی بیٹھا
جہن و رشتے جہن کو رشتے دیتی بیٹھا وہی جنتی ہیں. سبحان اللہ. اور ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سہرے ہیں. بے شک بے شک. ایک بات چ میں غلط گاہ بڑھایا کہ ول سوال پیدا تھی نہ سی گال ہے نا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیبا کر دیتا یعنی تحفہ دے دیتا. تے تحفے دا مسئلہ ہے کہ تحفہ جہیں کو دیتا ونے نا وہ اگر ہوں وقت قبضہ کر گھنے وہ تحفہ ہوندا تھی ہے. اگر وہ بندہ قبضہ نہ کرے وہ ہوندا مالک نہیں بڑھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیل فرض دیتا ہی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ نہیں کیتا. جنہم قبضہ تھیا نہیں تو البت کا ثابت کو نہیں. والا کہتے سی ایک کے جی گالے توالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو کمرے بڑھوا دیتے ہیں او تو انہیں کو ہیبا کیتا ہے اور او آخر جو ہونے واسطے ہیبا صحیح ہے حضرت فاطمہ واسطے صحیح کو نہیں. تو علماء کرام ارشاد فرمائے جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو کمرے بڑھوا دیتے ہیں انہیں قبضہ کر گئی تھا ہی طرح تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرہ بڑھوا دیتا انہیں قبضہ کر گئی تھا جتھا ازواج مطہرات گھر مالک تھی کہ ہم ای طرح گھر دی مالک حضرت فاطمہ بھی تھی. سبحان اللہ. بہرحال بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے وارث ایک دینار بھی تقسیم نہ کرے سے. فرمایا میرے وارث ایک دینار بھی تقسیم نہ کرے سے میں جڑا کو چھوڑ دے سا اور میری ازواج دے خرچ وغیرہ گاٹے دے اور عامل لوگ جڑے لوگ زکات وصول کرن دے عشر وصول کرن دے ہینے دے وظیفے گاٹے دے. فرمایا جڑا کچھ بچے وہ صدقہ ہے. بھی حدیث پاک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال دے وقت درہم دینار اور غلام باندی کوئی چیز ہی نہیں چھوڑیا. فرمایا مگر ایک سفید خچر تھا ایک ہتھیار تھا وہ کچھ زمین دا حصہ تھا جہاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیتا. تو جہاں چیز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدقہ کر دیتے ورہونا مالک ہون کوئی بندہ ہے اے ہون مسجد ہے اے زمین وقف دی ہے ٹھیک ہے نا. مثال دے طور چاچے رمضان بھی ہے نا جیڑا اللہ تعالیٰ دی راہ دے کچھ دے دیتی وجہ نا ور بندہ ہوں شاید مالک نہیں پڑھ سکتے. ہی طرح او جے مال ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دی راہ دے صدقہ خیرات ہیں. تو ہوں صدقہ خیرات والے مال دے اے لوگ بھی وارث نہ بڑھ سکتے ہیں. ہی واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جڑا مال اے صدقہ ہے. بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی طرف تشریف لیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بی بی جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تقسیم فرمایا میں بھی مال کو انہیں تقسیم فرمایا. لہذا اگر ہوں دے باوجود تو آپ کو کوئی پریشانی ہوئے یا تمہارے دل دے وچ کوئی میرے بارے کوئی گال ہوئے میں تو سانو معذرت چاہنا پیا. میرے احوال میرے مال میری جان میرے جتنے چیزاں ہیں سارے تمہارے اوپر قربان ہیں تو سن جی میں آپ کو منہ کرے. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا اوے تسا تقسیم فرماؤ ور جڑا حق میرا بڑھ دے او تسا میرے کو جو اے گال فرما دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگ راضی تھی. سبحان اللہ. یعنی او ناراض نہ ہن جو میرے کو باغ نہ دیتو نے میرے کو باغ میں حصہ نہ دیتو نے میری آمدی نہ دیتو نے. ابو بکر صدیق سے خود کے تھی سکتے انسان ہے انہیں دل ذہن کوئی خیال ہوئے تو آپ وہ خیال کو بھی دفع کرنے واسطے تشریف کھین گے بات کو تھی معذرت کی تھی. اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تھی راضی تھی اور فرمایا بھی تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بابا جان نے ارشاد فرمایا اتھی تسی خرچ کرو اور میرا حصہ میں کو ضرور دیو. ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا میرے کو اللہ کی قسم ہے میں ایویں خرچ کرے سا جی میں اللہ تعالیٰ تے اللہ تعالیٰ دے رسول دا حکم. سبحان اللہ. وہ راضی تھی کہ آپ سے سبحان اللہ. انہیں تو مسئلہ آپ سے ختم تھی گیا. یہ بات ہے میں بڑا ہی بدن جو این ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بار اللہ استغفر اللہ.
وال اے بھی وچ کوڑ ملا لی تو نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی جو ابو بکر صدیق میرے جنازے چ نہ آئے. اتنے کوڑ دے صاحب دے رہے ایک کوڑ دے پیچھے 100 کو میرے جنازے چ نہ آئے. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا عالم کون ہو سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی سید گھر والی اتنے بڑے علم دے شہر دے وچ رہن والی بی بی جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ نساء العالمین عالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام جہان والے عورتیں کی سردار ہے. سبحان اللہ. آج کتنی سمجھدار عورت ہیں اور انہیں بھی سمجھداری تھی انتہا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. اور وہ بی بی جی وصیت کر ہی جا سکتے ہیں. حالانکہ ابو بکر صدیق سے انہیں دے گھر خرچے لے دے کھڑے انہیں دے گھر دے اخراجات لے دے کھڑے کوئی مسئلہ مسائل ابو بکر صدیق سی آپ حل کرے دے کھڑے. اگر ہم ناراضگی دی گال ہوئے تو خرچہ کی گنے ہے. آج تساں اساں کہیں نو ناراض تھی ونجو نا تو کوئی بندہ تحفہ چاہے پرے چاف پرے کر لے دینا سے تو علی دی گھر دی شے کھاؤ. ول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہوئے راضی ہاں تے خرچے گندے کھڑے ہاں. مال دی جڑی آمدنی ہے وہ بھی گندے کھڑے ہیں اخراجات ہیں وہ بھی مہمان واسطے وہ بھی آپ گندے کھڑے ہیں. تو اے کوئی وصیت کو نہیں حضرت بی بی فاطمہ نے کوئی وصیت نہیں کی تھی. اور اے بھی سی گال یاد رکھو جتنا عرصہ بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر وچ رہ گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس اے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر رہے تھے انہیں دی خدمت کرے دے رہے گئے. دشمنے کو کوئی اپنے گھرے رکھے دے وہ لوگ خلیفہ دی گھر آئی محبت ہے رکھی کھڑے ور محبت ہے ور خدمت کی بھی ہے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرض کی تھی فرمایا کہ اے اسماء جی میں باہر لوگ ان جنازے چاہتے ہیں نا اتو صرف کپڑا پیا ہوندے تے جسم نظر ہوندے میری غیرت گوارا نہیں کرے جو میرا جسم میں باہر ونے تے کہیں دی نظر پے ہوندے میں نہیں چاہتی کہ میں تھی دے. فرمایا کہ بی بی تو سب پریشان نہ تھی وہ میں فلانے علاقے کی ہم اتھے ہی ڈٹھی ہم لوگ جنہاں چاہے ہیں نا جنازہ ہوندے اتھے کہ گہوارا بڑا ہوندا ہا کوہان نما ول ہوندے تو چادر سٹ دے ہیں جسم جڑا پردے تے رہے نا. حضرت بی بی فاطمہ یہ گال سن کے خوش تھی گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسماء بنت امیس میرے واسطے بھی ہوں چیز کا انتظام کر گی تاکہ میری بے پردگی نہ تھی. وہ تو پردے کی وجہ آپ نے ارشاد فرمایا جو میرا جنازہ رات دا پڑی جو وہ علی نے لوگ کوڑ وچ ملا لیتے جو بی بی فاطمہ نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق میرے جنازے تے آوی نہ. ایک روایت آندے کہ حضرت ابو بکر صدیق صحیح عین آپ آتے جنازہ پڑھے تے 4 تکبیراں پڑھے جنازہ ابو بکر صدیق سے نے خود آن پڑھا ہے. اتنا روایتاں اتنا صاف داری والا نصیب بی بی نے وصیت کی تھی حضرت علی سی فرماتے ہیں جنازے دے وچ صرف 7 لوگ ہیں بس آخری گال ہے جنازے دے وچ صرف 7 بندے ہیں. وہ کون کون ہیں؟ فرمایا حضرت ابو ذر حضرت سلمان حضرت عمار حضرت حذیفہ حضرت عبداللہ. فرمایا اے 6 بندے حضرت علی سی فرماتے ہیں 7واں میں یعنی حضرت علی سی کو کوڑ بار جو 7واں میں اساں 7 بندے رات کو حضرت بی بی فاطمہ دا جنازہ پڑھے سے. کیوں؟ جو بی بی نے وصیت کی تھی جو اے بے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی انہیں تو کوئی آوے ہی نہ. چلو بی معاذ اللہ استغفر اللہ اگر من نہیں کرے ہے تو وہ سارے دوبارے منع کرے ہے نا کہ آتے سی 7 بندے انہی نے 7 بلا ایک بھائی نا سن گنو تو کو یعنی ایک ذہن ایک پیدا رہے سن. فرمایا 7 آدمی جو حضرت ابو ذر حضرت سلمان حضرت عمار حضرت حذیفہ حضرت عبداللہ حضرت علی. ہن اے فرمایا 7 بندے جنازہ پڑھے نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حضرت امام حسن وہ جنازے شریک کو نہیں امام حسین اے بھی جنازے شریک کو نہیں عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سوٹ اے جنازے شریک کو نہیں حضرت عقیل بن طالب
حضرت علی سید بھیرا اے جنازے شامل کونی، حضرت جعفر بن طالب حضرت علی سید بھیرا اے جنازے شامل کونی، حضرت قیس بن سعد، حضرت ایوب انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سہل بن حنیف، حضرت بلال حبشی جڑے اذان دیندے ہیں او جنازے شامل کونی، حضرت صہیب کونی، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو رافع، تھوڑے اتنے جلیل اور قدر صحابی ہیں، انہیں نالی کیا معاذ اللہ چھیڑا کہ انہیں کو روک دیتا ہے نبی کوئی میرے جنازے نہ ہوئے، کوٹ نالی چھیڑا ہاں کیا معاذ اللہ، امام حسن سی جنازے کونی، امام حسین سی جنازے کونی، حضرت علی سی نے اپنے بھیرا جنازے کونی، رشتہ دار جنازے کونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سوٹ جنازے کونی، صحابہ کرام جنازے کونی، تو فرمایا سارا کوڑ گھڑیا گے جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے تو پیچھوں سارے پڑھنے والے موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حق سچ سمجھن دی توفیق عطا فرماوے.